روحی کو ایک چھوٹے سے قصبے شورا جانا تھا، لیکن رات اس کی بے چینی میں گزری، جیسے روحیں ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ ڈرائیور اپنے وعدے کے مطابق آ گیا۔ روحی تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھی۔ وہ کار پر روانہ ہوئے۔ اچانک ڈرائیور نے بہت تیزی سے کار چلانی شروع کر دی۔ گرد و غبار اور پہاڑی راستے کے پتھر اڑنے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ اس کہانی میں جانیے۔ السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے روحی کی ڈائری سے کہانی لے کر آیا ہوں، اور کہانی کا نام ہے ڈرائیور۔ صبح مجھے ایک ضروری کام پر شورا جانا تھا۔ شورا چھوٹی سی جگہ ہے اور وہاں کے اسٹیشن پر ٹرین رکتی نہیں، چنانچہ میں وہاں ہمیشہ کار ہی میں جایا کرتی ہوں۔ میرا پرانا ڈرائیور کریم 3 دن کی چھٹی لے کر اپنے گھر گیا ہوا تھا۔ اسے علم تھا کہ کل صبح مجھے شورا جانا ہے۔ وہ یہ وعدہ کر کے اپنے گھر گیا تھا کہ مجھے شورا پہنچانے کے لیے بروقت لوٹ آئے گا۔ رات کے کھانے کے بعد میں زناش کی مدد سے کچھ ضروری کاغذات سفری بیگ میں رکھ رہی تھی کہ میں نے کہا، زناش، کریم اب تک نہیں آیا اور مجھے صبح روانہ ہونا ہے۔ ساری رات پڑی ہے ہاتھوں روحی، بے فکر رہیے، پہنچ جائے گا، وعدے کا بڑا پابند ہے۔ حبشر نے بیگ بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ پابند تو ہے، میں نے کہا، مگر کیا پتا کوئی ایسا اتفاق پیش آ جائے کہ وہ نہ پہنچ سکے۔ میرے خیال میں احتیاطاً تم زلفی کو فون کر کے کہہ دو کہ 1 دن کے لیے اپنا ڈرائیور بھیج دیں۔ بہت اچھا، پر میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہ پڑے گی۔ کریم اپنے وعدے کا ایسا پکا ہے کہ جس طرح بھی ہوگا وقت سے پہلے پہنچ جائے گا۔ تم ٹیلی فون تو کر دو۔ 11:30 بجے میں نے برقی روشنی بجھا دی اور اپنے بستر پر لیٹ کر دوسرے دن کے ضروری کاموں کی فہرست دل ہی دل میں مرتب کرنے لگی۔ دسمبر کی ستم انگیز رات تھی، سردی شدید تھی۔ بانس اور صنوبر کے سر بلند درختوں پر ہنک ہوائیں سائیں سائیں کر رہی تھیں۔ میں ایک شوخ نارنجی رنگ کے لحاف میں بلی کی طرح دبکی دبکائی پڑی تھی۔ آتش دان میں چٹکنے والی صنوبر کی لکڑیوں کے شعلے کمرے کی تاریک دیواروں پر یوں لرزاں تھے جیسے کسی پرانے غیر آباد راستے پر بدروحیں دبے پاؤں چل رہی ہوں۔ اچانک گھڑیال نے 12 بجائے اور میں نے آنکھیں نیند کے لیے بند کر لیں۔ چند ہی منٹ گزرے تھے، دفعتاً دروازے پر کسی کی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ کون ہے؟ ڈرائیور نے کہا۔ کریم ہوں حضور۔ میں نے قدرے حیران ہو کر پوچھا، کریم تم آ پہنچے؟ صبح آپ کو شورا جانا تھا نا؟ میں لحاف میں لیٹے لیٹے بولی، تم نے ناحق تکلیف کی۔ میں نے صبح کے لیے ہتون زلفی کے ڈرائیور کو بلا لیا ہے۔ خیال تھا واپسی میں شورا سے تمہیں بھی ساتھ لیتی آؤں گی۔ تمہارا گھر کہیں اسی دیہات کے آس پاس ہے نا؟ جی۔ اچھی بات ہے، خیال رہے صبح نماز کے فوراً بعد روانہ ہو جانا ہے۔ سردی کی پس مردہ اور طریق صبح میں نے نماز پڑھی۔ زناش نے گرم گرم کافی پلائی، پھر میں شال میں لپٹی لپٹائے باہر نکلی تو کار تیار ملی، یہاں تک کہ کریم سٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کے پابا رکاب بیٹھا تھا۔ میرے سوار ہوتے ہی کار چل پڑی۔ ہنک ہوائیں جسم میں سوئیاں چبو رہی تھیں۔ میں نے شیشے چڑھا لیے اور سکڑ کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ بیٹھنے سے اکتائی تو بیگ کھول کر پیاری لوئی کا صحرا نکال لیا اور مغربی افریقہ کی فرانسیسی نو آبادی کے پرسرار اور پر افزو مناظر میری تصور کی آنکھ کے آگے پھرنے لگے۔ میں دیر تک مطالعہ میں مستغرق رہی، پھر نظر اٹھائی تو دیکھا کافی وقت گزر چکا ہے۔ سردیوں کے غیر دلچسپ پھیکے آسمان پر مریض سا سورج پس مردہ چہرے سے چمکنے کی کوشش کر رہا تھا اور سفید دھوپ کوہر کو چیر کر میدانوں میں اتر رہی تھی۔ میں نے کتاب بند کی، ادھر ادھر بے لطفی سے دیکھا، جمائی لی اور بولی، تم پہلے اس راستے سے جا چکے ہو نا؟ قریب ترین راستے سے چلنا، کیونکہ میرا وہاں 1 بجے تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ حضور میں 12 بجے آپ کو وہاں پہنچا دوں گا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں 1 گھنٹہ آرام بھی کر سکوں گی، مگر دیکھو بہت تیز نہ چلو، کہیں ٹکر نہ لگ جائے۔ 1 گھنٹہ دیر میں پہنچنا اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ ہم کسی پہاڑ یا درخت سے ٹکرا جائیں اور کبھی نہ پہنچ سکیں۔ یہ کہہ کر میں نے کتاب کھول لی اور پھر مطالعہ میں غرق ہو گئی۔ اچانک میں اپنی سیٹ پر اچھل پڑی اور کتاب میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے قدموں میں جا پڑی۔ میں نے غصے سے کریم کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں کار 60 میل فی گھنٹہ پر جا رہی ہے۔ دیکھ رہا ہوں حضور، مگر 12 بجے شورا پہنچنا ضروری ہے۔ کوئی ضروری نہیں، میں نے غصہ کو ضبط کر کے کہا۔ مجھے لمحہ بلمحہ کار کی رفتار میں اور تیزی محسوس ہونے لگی۔ میں نے دیکھا اس نے رفتار 70 میل کر دی ہے۔ اطراف کے مناظر ایک ہیبت ناک وارفتگی میں اڑے جا رہے تھے۔ سڑک کے کنکر اڑ اڑ کر کار کے شیشوں پر لگ رہے تھے اور کار کے پیچھے کے شیشے میں سے گرد و غبار کے بگولے اٹھتے نظر آ رہے تھے۔ کار روکو، میں نے انتہائی غصہ کی حالت میں کہا۔
کار نہیں رکے گی ہاتون روحی، 12 بجتے بجتے شورا پہنچنا ضروری ہے۔ ضروری ہے کیوں؟ کیا 12 بجنے کے بعد؟ 12 بجنے کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ پہنچ نہ سکیں گی۔ کیوں؟ جنازہ پہنچ جائے گا۔ جنازہ؟ میں نے کام کر کہا۔ کس کا؟ اس نے کار کی رفتار اور تیز کر دی۔ کار ضبط و احتیاط کو نظر انداز کر کے ایک بے عنان جنون میں اڑی جا رہی تھی۔ میں بدحواس ہو گئی، چیخ پڑی، روکتے ہو یا نہیں؟ نہیں۔ میرا خون جسم میں جم گیا، ہاتھ پاؤں سرد پڑ گئے۔ مجھے یقین ہو گیا یہ شخص ایک خوفناک جنونی ہے یا کسی شدید مرض میں مبتلا ہے۔ وہ میرے پاس 6 سال سے تھا، میری تمام کاروں کا وہی نگراں تھا، بے حد محتاط تھا، ایسا گستاخ کبھی نہ تھا۔ میں کانپ گئی، جنازے کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، پیچھے گرد کا طوفان، سامنے کنکریوں کی بارش، دروازے کے شیشوں کے ٹوٹنے کا ہر وقت خطرہ۔ میرا دل دک دک کر رہا تھا۔ میں خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ جلد سے جلد کوئی حادثہ پیش آ جائے اور یہ خوفناک سلسلہ اختتام پر پہنچے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کریم پر نگاہ ڈالی اور اپنے کو ہچکولوں سے محفوظ رکھنے کے لیے دریچی کے قریب ریشمی ڈورے کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ دہشت زدہ ہو کر چیخی، کریم تم بیمار تو نہیں؟ اب اچھا ہوں۔ یعنی بیمار تھے؟ ہاں۔ تو پھر آئے کیوں؟ تمہیں آرام کی ضرورت تھی، آپ کو شورا جو پہنچانا تھا۔ شدت خوف کے مارے میرے خلق سے اب آواز نہ نکلتی تھی۔ وہ لمحہ بہ لمحہ رفتار تیز کر رہا تھا، اور تیز اور تیز۔ رفتار پیما آلے کی سوئی اوپر کو چڑھتی جا رہی تھی، چڑھتی جا رہی تھی۔ 70 سے اوپر، 80 سے اوپر، 80 سے اوپر، 90 سے اوپر، اور پھر 90 سے اوپر 100۔ باہر کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ معبود، میرے معبود! ایک وحشی بگولا چیخے مارتا ہوا مجھے فنا کی طرف لیے جا رہا تھا۔ میری چیخوں نے کہا، احمق یہ کیا کر رہے ہو؟ اف اف، خدا کے لیے کار روک دو، دیکھو میرے ساتھ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں؟ لو شورا پہنچ گئے۔ اب تو روکو۔ یہ شورا کا قبرستان سامنے آ گیا۔ میں نے ایک دیوانہ وار چیخ مار کر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کار اپنے جنون میں ایک مٹی کے ٹیلے پر چڑھ گئی تھی اور پھر بڑے زور سے جیسے فنا کی قبر میں گر پڑی، ایک دھماکے کے ساتھ جیسے گرجنے والے سمندر میں آسمانوں سے بجلی گرتی ہے۔ جب آنکھ کھلی تو سورج قبرستان پر اپنی بے نیاز شعاعیں پھینک رہا تھا۔ میں ٹوٹی ہوئی کار کے، بلکہ میں نے غور سے دیکھا کار ٹوٹی ہوئی نہ تھی، بالکل سلامت تو بالکل ٹھیک تھی۔ کار کے سائے میں لاش کی طرح پڑی تھی میں۔ قبرستان کا دروازہ کھلا اور لوگوں کے ہجوم کی آواز آئی۔ میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ لوگ ایک جنازہ لیے اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں کار سے باہر نکلی اور سامنے عورتیں کھڑی تھیں، ان کے پاس پہنچ گئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ گزشتہ رات 12 بجے کے قریب ڈرائیور کریم کا ہیضے سے انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت 12 بجے اسے دفنانے کے لیے اس قبرستان میں لے آئے ہیں۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔